بلدیاتی نظام پچھلے 10-12 سالوں سے معطل ہے، کوئی لوکل لیول پہ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ علاقہ اتنا حساس ہے، یہاں پہ ایجنسیوں کا، سرکاری مشنریز کا، بیوروکریسی کا اتنی یہاں پہ ان کی وہ تسلط ہے یا زور ہے یا ان کی گرفت ہے، جس کی وجہ سے عام لوگ نوجوان یہاں فرسٹریٹ بھی ہے۔ گلگت بلتستان کی ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں گے، ہماری ٹوٹل بجٹ کا 70% پلس نان ڈیولپمنٹ ہمارا اخراجات ہیں۔ سیاستدان ہونے کے لیے مال، جان، وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اچھے سیاستدان اسی طرح ہی کرے گا تو ہی وہ عوام کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہم مذہب میں، مسلکوں میں، ذات پات میں اور ہنزا، گلگت، نگر، دریل میں جب ہم بڑھتے ہیں تو ہم میں نفرتیں بڑھتی ہے، ہم ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ آج تک کسی مذہب نے، کسی خاندانی طبقاتی نظام نے لوگوں کو نہیں جوڑا ہے۔ اگر جوڑا ہے، جو میرا ایمان ہے، تو یہ ہماری ثقافت ہے، ہمارا کلچر ہے جو لوگوں کو جوڑتا ہے۔ آج بھی دول کے تھاپ میں، اگر آپ گلگت کی میں بات کروں گا، اگر پولو میچ ہوتا ہے، اگر اس میں تماشا بین کی آپ اگر وہ کریں گے تو اس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ بیٹھتے ہیں، اس میں ہر علاقے کے لوگ بیٹھتے ہیں اور اپنی اس ثقافت، جو پولو بھی ہمارے ثقافت کا حصہ ہے اور اس میں ایک کلچرل میوزیکل جو ہے وہ بھی ایک چھوٹا سا کمپوننٹ ہے، تو ان کو ہمیں ملانے کے لیے ہماری ثقافت کو پرزرو کرنا اور اس کو پروموٹ کرنا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہمارے مہمان کے ساتھ میں ہوں نسرین بیگ۔ آج ہمارے مہمان پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان کلچر اینڈ سپورٹس ونگ کے پریزیڈنٹ راجہ میر نواز۔ سب سے پہلے راجہ صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ راجہ صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو اپنی ابتدائی اور تعلیمی زندگی کے بارے میں ذرا کچھ بتانا پسند کریں گے؟ نسرین بیگ صاحبہ اور ماؤنٹین ٹی وی کا ابتدائی زندگی بہت ہی اداس اور اس سے ہے جو جب ہم گرون اپ ہو رہے تھے مڈ 80s میں، اس وقت بدقسمتی سے یہاں پہ معیاری اسکولوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، بلکہ بیسک ایجوکیشن کے فیسلٹیز بھی ہم جہاں رہتے تھے وہاں پہ نہیں تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے والد صاحب چونکہ اس علاقے اس پاک آرمی میں وہ جاب کرتے تھے، تو وہ پھر اسکردو سائڈ میں کہیں جا کے اس نے پھر دوسری شادی کر لی، تو ہمیں اس کی وجہ سے ایموشنلی اور فائنینشلی بھی سفر ہونا پڑا۔ پھر بیسک ایجوکیشن کی جو فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے ہماری جو بیسک معیاری جو تعلیم، جو بنیاد ہوتا ہے ہر انسان کی، اس میں اکیڈمک اس سے بھی ہم محروم رہے۔ اس کی مسلسل یہ بہت ساری محرومیاں تھی، ناکافی وہ تھے، غربت تھی، بہت سارے مشکلات تھے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم کچھ نہ کر سکے تو پھر سیاست میں آ گئے۔ ٹھیک، آپ نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کب اور کیسے شروع کیا؟ عملی زندگی تو میں 92 میں، جب سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ میرے والد صاحب نے جب سیکنڈ شادی کی تو چھوٹے ہم کوئی 6 بہن بھائی تھے، تو میرا سب سے بڑا بھائی جو ہے نا وہ تھوڑا سا نارمل ہے، اسپیشل پرسن ہے، تو اس کی وجہ سے پھر ذمہ داریاں میرے اوپر، والدہ پھر وہاں پہ تھی، تو بہت سارے زمینیں ہمارے پاس ضرور تھی، لیکن ہمارے پاس اس پر فائنینشلی کوئی بزنس یا کوئی ایسا کوئی وہ نہیں تھا ریسورسز جس سے ہم اپنے بھائیوں بہنوں کو پڑھائیں۔ تو میں جب میٹرک پڑھ رہا تھا، میٹرک میں ایگزام 94 کی بات ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت گلگت چائنا بارڈر یہ خنجرہ پاس کے ذریعے بزنس ہوتا رہا ہے، تو میں اسی وقت سے یہاں پہ بزنس میں نے شروع کیا۔ کوئی 50,000 روپے اس وقت وزیر اعظم یوتھ لون کے ذریعے کوئی وہ ملتا تھا کہ میں نے لون لیا ادھر سے، پھر اس کے ذریعے میں نے چھوٹی سی بزنس شروع کی۔ اس سے میں نے پھر اپنی فیملی کو، اپنی والدہ کو، اپنے جو بھی میرے سراؤنڈنگس میں عزیز تھے جن کو میں ہیلپ، ایجوکیشن میں میرا مین فوکس تھا کہ میں اپنی فیملی کو ویل ایجوکیٹ کروں، تو الحمدللہ میں اس میں کامیاب ہو گیا۔ آج میرے سارے بہن بھائی ماسٹرز لیولز پہ پروفیشنل انجینئرس ہیں، سب ویل سیٹلڈ ہے، اس میں تھوڑا سا حصہ میرا ہے، یہ میرے لیے ایک سکون اور خوشی کا باعث ہے۔ ہاں، اس میں میری اپنی جو ایجوکیشن ہے وہ ضرور سفر ہوئی، لیکن مجھے اس سے کوئی افسوس بھی نہیں ہے۔ آپ سیاست کو معاشرے کی تعمیر و ترقی میں کس طرح اس کا کردار سمجھتے ہیں؟ تعمیر و ترقی میں اس کا کردار ہے، بلکہ سیاست اٹسیلف اس معاشرے کو سمجھنے کے لیے اس کی تعمیر و ترقی میں اس کا مرکزی کردار ہے۔ جب تک آپ سیاسی طور پر اویئر نہیں ہوں گے، جب تک سیاسی آپ کا کردار نہیں ہوگا، اس وقت تک نہ تو آپ اپنے سوسائٹی کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، نہ ادھر ڈیولپمنٹ سیکٹر میں وہ کر سکتے ہیں، نہ آپ لیڈرشپ پیدا کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کو ویژن دے سکتے ہیں اپنے قوم کو۔
تو ادھر پھر اسپیشلی گلگت بلتستان جس محرومیوں سے پچھلے 74 سالوں سے گزر رہا ہے اس کی پولیٹیکل سٹیٹس کی وجہ سے، تو ان سب کے لیے آپ کو پولیٹیکل سیاست میں ہونا، سیاست کو سمجھنا، سیاست کو پڑھنا، پھر اس حساب سے موبلائز کر کے نوجوانوں کو ایک اچھا پوزیٹیو راستے کے ذریعے راستہ دے کر ان کو آگے جو ہے نا ترقی کی طرف لے کے جانا، یہ سب سیاست کے ذریعے ہی ممکن ہے کہ ہم، ورنہ آج کل آپ معاشرے میں دیکھ رہی ہیں جس طرح سے یہاں پہ انتہائی قدرتی وسائل ہمارے گلگت بلتستان میں، چاہے وہ ٹورزم سیکٹر میں ہو، ہائیڈرو پاور میں ہو، دوسرے جو سیکٹرز میں مائکرو بزنسز ہے، مائننگز ہے، منرلز ہے، ہمارے پاس سینکڑوں وسائل ہے جس سے ہم روزگار کما سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ ان تک ایکسیس یا ان وسائل تک ایکسیس کے نوجوانوں کے لیے فیسلٹیز گورنمنٹ کی طرف سے یا پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے نہیں ہونے کی وجہ سے نوجوان آج فرسٹریشن کا شکار ہے۔ تو اس فرسٹریشن کو نکالنے کے لیے بھی ایک اچھے سیاسی سیٹ اپ کا ہونا، ایک ویژنری لیڈرز کا ہونا جو نوجوانوں کے لیے روڈ میپ دے دے، ان کے لیے پلانز دے دے، بزنس پلانز دے دے، ان کو آگے لے کے جائے، ٹورزم ہو، دوسرے ہو، ایجوکیشن سیکٹر میں ہو، پروفیشنل کالجز یہاں پہ نہیں ہے کوئی میڈیکل کالج ڈگری کا، آپ ہمارے نوجوان پوری دنیا میں آپ آسٹریلیا جائے، دبئی جائے، لنڈن جائے، ہمارے ڈاکٹرز، انجینئرز، دوسرے آئی ٹی بینکنگ سیکٹر میں ہمارے لڑکے بڑے کمیٹڈ بھی ہے ایجوکیشن اور بڑے پروفیشنل، لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ بزنس کے فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ معیاری ایجوکیشن کے بھی فیسلٹیز نہیں ہیں۔ تو یہ سب اس لیے میں سیاست میں ہوں کہ میرا جو بھی کردار بنتا ہے اپنی اس سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے میں اپنا کردار ادا کروں، اس لیے میں اس سیاست میں ہوں۔ سیاست ہے کیا چیز؟ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں سیاست کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا ہے، مطلب کہا جاتا ہے کہ وہ سیاسی بندہ ہے، وہ مطلب اچھے کام نہیں کرتا، یا مطلب بری نظر سے ایک سیاسی بندے کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ کی نظر میں سیاست ہے کیا چیز؟ جو سیاست کا معیار سیٹ کیا گیا ہے اس کے جو تفصیلات آپ نے بتائی بدقسمتی سے یہ ہے، اور ہمارے اچھے لوگ جو ڈاکٹرز، انجینئرز یا دوسرے جو پڑھے لکھے طبقے ہیں وہ بدقسمتی سے سیاست میں نہ تو خود آتے ہیں، باہر بیٹھ کے سیاسیوں کو گالیاں، جب آپ سیاست میں اچھے لوگ نہیں آئیں گے، سیاست کا مقصد یا سیاست کا جو معیار ہے، سیاست کی جو روح ہے وہ معاشرے میں آپ ایک رول ماڈل ہے، آپ فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں، تو فرنٹ سے لیڈ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بھی کرتے ہیں، آپ اخلاقی اقدار کو بہتر بنانے میں بھی کر سکتے ہیں، آپ معیاری تعلیم میں بھی سیاسیوں کا کردار ہوتا ہے۔ اس معاشرے میں، اس معاشرے کو بہتر بنانے میں جو خوبصورت کردار آج یورپ نے ڈیموکریسی کو اڈاپٹ کر کے وہاں پہ جو ڈیموکریٹک جو لیڈر آتے ہیں، جو سیاست میں جو آگے آتے ہیں، ان کے سب سے پہلی جو ہماری جو اسلام کا بنیادی وہ ہے کہ آپ اپنے کردار کے ذریعے اس کو، تو ان کے کردار پہ ریفرینڈم ہوتا ہے کہ سب سے جو لیڈر آتا ہے اس کے اسکول ٹائم سے لے کر، اس کے چائلڈہڈ سے لے کر آج دن تک وہ کسی پولیٹیکل اس کے لیے کینڈیڈیٹ ہے تو اس کے کردار کو دیکھا جاتا ہے، اس کے ماضی کو دیکھا جاتا ہے، اس کے خوبصورت جو ہے اس کی ایجوکیشن، اس کی سیاسی شعور، یہ تمام چیزیں کولیکٹیولی ایک سیاسی اس کا معیار ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ معاشرے کی تعمیر کر سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں، نوجوانوں کو اپنے معاشرے کو اچھے راستے پہ لے کے جا سکتے ہیں، امن کو یقینی بنا سکتے ہیں، معیاری تعلیمی اداروں کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے یہ سب کانٹیننٹ جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہے، جس میں ایشیا میں پاکستان بھی آتا ہے، بنگلہ دیش، انڈیا اور دوسرے جو ہے اس طرف آپ جائیں گے اس تو یہاں پہ سیاسی جو یہاں پہ مافیاز نے قبضہ کیا، پرانے زمانوں کا جو راجگی سسٹم ہمارے یہاں پہ تھا، ملک چودھریوں کا سسٹم اگر نیچے کہیں پہ وہ تھا، تو بعد میں جب یہ ڈیموکریٹک اس پہ کنورٹ ہوا تو وہی مافیا ادھر آ کے اپنے ہی طرز زندگی میں جمہوریت کو اپنے انداز میں چلانے کی کوشش کی، جس میں اپنے لیے کرپشن کے لیے، غیر معیاری لیڈرشپ کے لیے، اس معاشرے کو تباہ کر کے غریبوں کے وسائل کو لوٹ کر مال بنانے کے لیے، بیرون ملک جائیدادیں بنانے کے لیے سیاست کو استعمال کیا، جس کی وجہ سے یہ بدنام ہوا۔ یہ اتنا مقدس پیشہ ہے میری نظر میں اس کو عبادت سمجھ کے میں سیاست کر رہا ہوں تاکہ میں اس معاشرے کی ترقی میں، اس کو خوبصورت بنانے میں، نوجوانوں کو روزگار کے وسائل کے ساتھ خوبصورت تعلیمی ادارے دینے میں میرا کردار ہو۔ یہ ہماری کوشش رہتی ہے، مجھ سمیت تمام سیاسی، ہماری اپنی بھی سیاسی تربیت یہاں پہ ہوئی نہیں ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارا معاشرہ اس طرح ڈیولپ ہوا ہے، دوسری جو سیاسی لیڈرشپ آتی ہے گراس روٹ لیول سے، وہ آپ کے بلدیاتی نظام سے ممکن ہو سکتا ہے۔ وہاں پہ بہت سارے نوجوان یونین کونسل لیول پہ، بلدیہ لیول پہ وہ کانٹیسٹ کرتے ہیں، پھر جو لوگ پبلک ہے ان کو ان کے درمیان سے لیڈر چننے میں، جن کے ریفرینڈم کے ذریعے ان کو دیکھ کر، ان کو چھوٹے لیول پہ ذمہ داریاں دے کر پھر وہاں سے لیڈرشپ ابھرتی ہے۔ تو ہمارا ایک تو ہمارا معاشرہ ماحول ایسا ہے سیاسی، اس میں یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسرا بلدیاتی نظام پچھلے
10-12 सालों से मुअत्तल है, कोई लोकल लेवल पे एक्टिविटी नहीं होती है। उसके बाद ये इलाका इतना हसास है, यहाँ पे एजेंसियों का, सरकारी मशीनरीज़ का, ब्यूरोक्रेसी का इतनी यहाँ पे उनकी वो तसल्लुत है या ज़ोर है या उनकी गिरफ्त है, जिसकी वजह से आम लोग नौजवान यहाँ फ्रस्ट्रेट भी है। गिलगित बल्तिस्तान के डेवलपमेंट आप देखेंगे, हमारी टोटल बजट का 70% प्लस नॉन डेवलपमेंट हमारा अखराजात है। तो ये सब से निकालने के लिए मुझ जैसे या मेरी जो सोच है कि मैं अपना किरदार अदा करूँ, मैं आ जाऊँ आगे आके अपना किरदार, इस खूबसूरत सियासत जिससे माशरे की तामीर और तरक्की, उसमें मैं अपना किरदार अदा करूँ। एक अच्छे सियासतदान की क्या खूबियाँ होनी चाहिए? सबसे उनके मसाइल को बखूबी समझता हो और उनको हल करने की सलाहियत रखता हो, और उसका राबिता जो है ना अपने लोगों के साथ, मैं सियासतदान की बात कर रहा हूँ, अपने सिर्फ कंस्टिट्यूंसी जहाँ से आप इलेक्शन लड़ते हैं उन तक उसकी वो नहीं हो, बल्कि पूरा रीजन, पूरे इलाके और पूरे जो है ना करंट अफेयर्स में उसकी नज़र हो। उसके ज़रिए फिर वो मुकामी सतह पर या वफाकी सतह पर जो डेवलपमेंट होती है हमारे इस गिलगित बल्तिस्तान की मैं स्पेशली बात करूँ, उस पर उसकी गिरफ्त होगी, आवाम के साथ उसका मजबूत रिश्ता होगा, उनके मसाइल को समझ के उसको हल करने की सलाहियतों के साथ साथ वो कमिटेड भी हो कि मैं अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हो। बदकिस्मती से यहाँ पे माल बनाने के लिए आते हैं, यहाँ पे अपनी ज़ाती जायदादें बनाने के लिए आते हैं, वो कभी सियासतदान हो नहीं सकता है। सियासतदान होने के लिए माल, जान, वक़्त की कुर्बानी देनी पड़ती है। अच्छे सियासतदान इसी तरह ही करेगा तो ही वो आवाम के लिए कुछ कर सकता है। कल्चरल को प्रमोट करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। लास्ट टाइम आपने ये खलती झील और सात दास जो दारेल में आपने कल्चरल एक्टिविटीज़ करवाई, जी, तो आप क्या समझते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए? मैंने देखा हम मज़हब में, मसलिकों में, ज़ात पात में और हुंजा, गिलगित, नगर, दरेल में जब हम बढ़ते हैं तो हम में नफ़रतें बढ़ती है, हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। आज तक किसी मज़हब ने, किसी ख़ानदानी तबक़ाती निज़ाम ने लोगों को नहीं जोड़ा है। अगर जोड़ा है, जो मेरा ईमान है, तो ये हमारी सकाफ़त है, हमारा कल्चर है जो लोगों को जोड़ता है। आज भी दौल के थाप में, अगर आप गिलगित की मैं बात करूंगा, अगर पोलो मैच होता है, अगर उसमें तमाशाबीन की आप अगर वो करेंगे तो उसमें हर मकतबा फ़िक्र के लोग बैठते हैं, उसमें हर इलाके के लोग बैठते हैं और अपनी उस सकाफ़त, जो पोलो भी हमारे सकाफ़त का हिस्सा है और उसमें एक कल्चरल म्यूज़िकल जो है वो भी एक छोटा सा कंपोनेंट है। तो इनको हमें मिलाने के लिए हमारी सकाफ़त को प्रिजर्व करना और इसको प्रमोट करना, और साथ साथ में टूरिज़म अट्रैक्शन के लिए, क्योंकि हमारी ये इलाका बहुत ज़्यादा सकाफ़त में, कल्चर में हमारे पास डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। आप हुंजा की तरफ जाए, नागिर का अलग कल्चर है, आप तो हुंजा का अलग है। थोड़ा सा आप अंदर जाएंगे, गोजाल, उनका बैकग्राउंड को स्टडी करेंगे, उनकी रिवायात को, उनके ट्रेडिशनल तौर तरीक़ों को, वो बिल्कुल अलग है। ये सारे एक तो हमारी एक रिच कल्चर जो हमारा निज़ाम है, डाइवर्सिटी उसके अंदर है, इसको प्रिजर्व करेंगे तो हम इंटरनेशनल जो एग्जीबिशंस होते हैं या इंटरनेशनली जहाँ पे भी टूरिज़म के एग्जीबिशंस होते हैं, वहाँ पे हम अगर इनको अच्छे, आप जैसे उनके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, प्रोडक्शन हाउसेस के ज़रिए हम उनको महफूज बना के वहाँ पे पेश करें तो हम वहाँ से बहुत सारा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करके ज़र मुबादला कमा सकते हैं। इस इलाके की जो मुआशी हालत है उसको तब्दील कर सकते हैं। तो ये सकाफ़त हमारी, हमें मिलाने के लिए, अमन के लिए, मोहब्बत के पैगाम के लिए और इलाके की तरक्की के लिए हमारी जो सकाफ़त है, गिलगित बल्तिस्तान में डाइवर्सिटी बहुत सारे, हर वैली के अलग है, इसकी बहुत अहमियत है। और इसके साथ नौजवानों को मयारी के सकाफ़त के साथ जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के लिए उनको मौके देना, उनको फैसिलिटेट करना, ये चीज़ें हैं जिससे एक सेहतमंद माशरा हम तामीर कर सकते हैं। जारी है, इसी सिलसिले की कड़ी थी कि हम सुद्दास भी गए, हम उधर खलती झील भी गए और आपकी प्रोडक्शन टीम हमारे साथ उस वक़्त भरपूर ताउन में थी। बहुत ज़बरदस्त है। अभी आपके टारगेट्स क्या हैं स्पोर्ट्स और कल्चर के हवाले से इनको फ़रोग़ देने के लिए? छोटे जो हमारे इवेंट्स होते हैं यहाँ पे कल्चर में, जिस तरह यासीन में तुखम रेज़ी हुआ, उसके बाद हमारे इधर डिफरेंट बाहर की आमद में हम 21 नवरोज़ मनाते हैं। इसी तरह बहुत सारे कल्चर्स हैं। इन कल्चर को हम, जिस तरह मैंने कहा, इसको इनको प्रिजर्व करके इनको इंटरनेशनली, नेशनली मीडिया के ज़रिए, टीवी चैनलों के ज़रिए, दूसरे एडवर्टाइजमेंट उसके ज़रिए हम दुनिया को दिखा के लोगों को अट्रैक्ट करें और इनकी प्रमोशन में इनके रूह के मुताबिक उसमें अपना किरदार अदा करें। ये तो है कल्चर के हवाले से हमारे टारगेट्स है। उसके अंदर हम प्रपोजल्स भी बना रहे हैं, हम कोशिश भी कर रहे हैं कि यहाँ जो कल्चर से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, जिन्होंने आज तक इस कल्चर को और इस ज़बान को, गिलगित बल्तिस्तान की मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं और सब ज़बानों की अपनी शायरी है, अपनी कल्चर है, अपने आदाब है, उनको महफूज बनाने के लिए जिन्होंने किरदार अदा किया है उनको खराज तहसीन पेश करने के साथ साथ उनके खिदमात के ज़रिए हम सकाफ़त को मज़ीद मजबूत करें। ये हमारा टारगेट है, उस पर हम काम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स की तरफ हम आए तो हम चाहते हैं कि नौजवानों को जो स्पोर्ट्स है, एक तो हमारी ट्रेडिशनल यहाँ के जीबी के लोकल स्पोर्ट्स है,
اس کو ہم ریوائیو کر کے کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو سپورٹس روایتی ہماری ہے، ہمارے جی بی اسپیسیفک، اس میں ہمارے اس سپورٹس ایکٹیویٹی کے اندر بہت سارے ہیلدی ایکٹیویٹیز ہے، اس کے اندر بہت سارے میسیجز چھپے ہوئے ہیں۔ ایک تو ان کو ہم لوکل لیول پہ پرزرو کریں، پھر نیشنل لیول پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ادھر کوئی انٹرنیشنل لیول کا کرکٹ فٹ بال اسٹیڈیم بنے، جہاں پہ ہم سال میں کوئی نیشنل انٹرنیشنل لیول کی ایونٹس کروائے، نہ صرف فٹ بال میں کروائے، کرکٹ میں کروائے، ہم بہت سارے دوسرے جو تائیکوانڈو ہے، فٹ بال ہے، آپ کی گرلز فٹ بالز ہے، دوسرے بہت ساری اسپورٹس ایکٹیویٹی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم یہاں پہ اس لیول کے اسٹیڈیمز کم از کم ہیڈ کوارٹر گلگت ہے، اسکردو ہے، بلتستان ہے، یا جی بی میں جو بھی فیزیبل ایریاز ہے، اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ سے بھی ہمارے سی ایم صاحب نے حالیہ ملاقات کی، اس میں باقاعدہ یہاں پہ انٹرنیشنل لیول کے کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر پہ صوبائی حکومت کے تعاون سے ہمارے ریکمنڈیشن پر اس پہ تعمیر کرنے پہ بات ہوئی۔ اس کے بعد جو ابھی چونکہ ہم عبوری آئینی صوبے کی طرف جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے ہمارے لوگوں کی ڈیمانڈز یہ محرومی میں رہ کے یہ کہ پاکستان کی جو نیشنل ٹیمیں ہیں، فٹ بال میں ہو، کرکٹ میں ہو، دوسرے جو ہو، اس میں گلگت بلتستان کی نمائندگی میرٹ پہ، کیونکہ ہمارے نوجوان کسی سے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ گلگت بلتستان کی نمائندگی آپ بغیر میرٹ کے کوٹے پہ، ہمیں پتہ ہے انٹرنیشنل اس کے لیے میرٹ پہ بھی ہمارے لڑکے اترتے ہیں، تو ہمیں ان کے لیے ٹریننگز کر کے ان کی پراپر ان کو تیار کر کے نیشنل ٹیموں میں ہماری نمائندگی ضروری ہو، جس سے ایک تو نوجوانوں کو ہیلتھی ایکٹیویٹی کا موقع ملتا ہے، دوسرا اس علاقے میں جو احساس محرومی پائی جاتی ہے اس کو ہم ختم کرنے میں انہی ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہم مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ شروع سے سیاسی طور پر اس کو محروم رکھنا، جس طرح یہ تنازع کشمیر کا حصہ تھا، تو اس تنازع کشمیر کے سے کچھ جواز بنا کر لوگوں کو بنیادی سیاسی انسانی حقوق سے محروم رکھا گیا، جس کی آواز 74 سال کے بعد 70 سال کے بعد یہاں سے اٹھنا شروع ہوئے۔ تو یہاں کے جو وسائل تھے اس متنازع اس کی حیثیت، سیاسی حیثیت کی وجہ سے یہاں پہ آپ دیکھیں انٹرنیشنل جو فائنینشیل ادارے ہیں یا ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کر نہیں سکتی ہے کیونکہ لیگل اوبلیگیشنس ہے وہاں پہ۔ تو یہاں گلگت بلتستان میں ہمارے پاس وسائل، الیکٹریسٹی کا آپ نے دیکھا، ہائیڈرو پاور کی سب سے سستی بجلی پیدا کرنے کے وسائل ہمارے پاس ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس پہ کام نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے اس الیکٹریسٹی کا اگر ہمارے پاس یہ مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے پاور کا جو ایشو ہے۔ پاور پہ اگر وقت پہ کام کیا جاتا تو بہت کم کوسٹ پہ ہم یہاں پہ پاور جنریٹ کر سکتے تھے۔ اس میں ہماری جو لوکل مائکرو انڈسٹریز ہے، جیسے ہوٹلنگ ہے، کوکنگ، گھر میں ہیٹنگ کوکنگ کا ہمارے ایشوز ہے، جس سے جنگلات کو کاٹ کے آج کل جو انوائرمنٹ کا انٹرنیشنل ایشو ہو رہا ہے اس کو اس کرنے میں، کیونکہ ہمارے پاس مجبوری ہے، ہمیں کوئی سبسڈائز LPG وغیرہ ملتی نہیں ہے۔ اچھا، لوکل ہائیڈرو پاور میں ہمارے پاس ریسورسز ہونے کے باوجود بجلی پیدا کرنے کے لیے گورنمنٹ سطح پر پرائیویٹ سیکٹر پر کوئی کام نہیں ہوا ہے، کوئی ملٹی نیشنل پرائیویٹ سیکٹر پاور میں ہو وہ ادھر ڈائریکٹ انویسٹ کر نہیں سکتے، کیونکہ اس علاقے کی جو سیاسی حیثیت ہے یہ کشمیر ایشو کے ساتھ نتی ہونے کی وجہ سے۔ تو ابھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ عبوری آئینی صوبے کے بعد فوراً سے پہلے یہاں کے جو پاور کا سیکٹر کا ایشو ہے اس کو صحیح کیا جائے، پاور الیکٹریسٹی کا، اس کے بعد ٹورزم سیکٹر میں کام کر کے یہاں پہ جو ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے، 4G انٹرنیٹ کا ہے، آن لائن بزنس کو یقینی بنانے کے لیے ہوٹل انڈسٹریز کو ریگولائز کرنے کی ضرورت ہے، یہاں پہ معیاری ریسٹورنٹس کو ریگولائز کرنے کی ضرورت ہے۔ انٹرنیشنل جو کوزینس ہیں یہاں پہ اگر ہم ٹورسٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں پوری دنیا سے، وہ یہاں آ کے وہ اٹیلین فوڈ بھی ایکسپیکٹ کرتے، وہ ایک اٹریکشن ہوتی ہے ان کے لیے، چائنیز، اسپینش کوزینس کا ہم وہ کریں۔ جب ہم ہوٹلز کو کیٹیگرائز کریں گے، ریگولیٹ کریں گے، تو ایک بندہ اگر امریکہ میں بیٹھ کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے بغیر ہوٹل بک کرنا چاہتا ہے، اس کو وہاں بیٹھ کے پتہ چلے کہ غزر میں جس ہوٹل میں ٹھہر رہا ہوں یہ کس معیار کی ہوٹل ہے، یہاں پہ کیا کیا مجھے فیسلٹیز مل سکتی ہے۔ بدقسمتی سے یہاں یہ فیسلٹیز نہیں ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ ٹورسٹ افیکٹ ہوتے ہیں۔ جب وہ غزر میں جاتے ہیں، میں خود اگر ابھی ہنزا میں جاتا ہوں، غزر میں جاتا ہوں، دیکھنے میں بلڈنگ بہت خوبصورت لگتی ہے، لیکن یہ جو سروس انڈسٹری ہے، ہوٹل جو ٹورزم کا جو سیکٹر ہے، سروس انڈسٹری میں آپ کا 90% جو ڈیپینڈ کرتا ہے سروس انڈسٹری کو کام ہے وہ آپ کی سروسز پہ ہے۔ آپ کی سروس نہیں ہے، بلڈنگ کو باہر سے آپ نے اگر سنگ مرمر بھی لگایا تو اس سے ٹورسٹ آپ سٹے کرتے ہیں تو وہ مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ تو ان سب کو مانیٹر کرنے کی، ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پاور کے بعد سب سے زیادہ ہماری ٹورزم انڈسٹری ہے، اس میں پھر جو آن لائن سیف ٹرانسپورٹیشن کے لیے جو کریم سسٹم اس وقت پورے پاکستان میں کام کر رہا ہے، پوری دنیا میں اوبر کام کر رہا ہے، دوسرے لوکل ٹیکسیاں ریگولیٹ ہو کے گورنمنٹ کے ساتھ وہ ڈائریکٹ ان کا سافٹ ویئر کے ذریعے کنیکٹڈ ہے سیف ٹرانسپورٹیشن کے لیے۔ ان سب پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہماری جو معدنیات ہے، مائننگ اور منرلز کا،
اس کے اوپر ہماری جو رولز اور پالیسی تو جی بی لیول پہ بنی ہے، لیکن یہاں پہ انٹرنیشنل یا نیشنل جو انویسٹرز آتے ہیں ان کے لیے فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے میں سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ علاقہ چونکہ پہاڑ سے لے کر دریا تک ہم اس کے مالک ہیں، باہر کا انویسٹر یہاں پہ آ کے تو اس کو ایک تو واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ جو مائننگ کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ زمین پہ قبضے کے لیے نہیں آتے، پالیسی اس طرح کی بننی چاہیے۔ اور ہمارے سیکیورٹی فورسز میں جس کو سزا دی جاتی ہے اس کو بصری چیک پوسٹ میں رکھا جاتا ہے، جو کہ ہمارا جی بی کا انٹری پوائنٹ ہے۔ وہاں پہ جو ٹورسٹ آتے ہیں جس رویے کے ساتھ وہ وہاں پہ ملتے ہیں، ادھر سے فرسٹ امپریشن ہی ہمارا صحیح نہیں جاتا ہے۔ تو وہاں پہ ایک ایسا کاؤنٹر ہونا چاہیے جہاں پہ ایک تو آپ بروشرز بنائیں، جی بی کا پورا میپ بنائیں، اس میپ کے اندر تمام ہوٹلز کی لسٹنگ ہو، ریسٹورنٹس کی لسٹنگ ہو، وہاں پہ جو ڈسٹینس ہے اس کی لسٹنگ ہو، روڈ کے بارے میں ہو، ریٹ آپ کے پاس ہو، آن لائن ٹیلی فون نمبرز ہو، تاکہ ایک بندہ وہاں گاڑی سے اگر انفارمیشن بک لے کے آتا ہے میپ کے ساتھ، وہ راستے میں بیٹھ کے اپنے ہنزا میں اس نے وہ کرنا ہے، وہ فون کے ذریعے آن لائن پورا اس کو 4G پہ کنورٹ کرے، پورے اس کیکیج کو، سی پیک کو، تاکہ لوگ آج کل تو سارا ایپس کے ذریعے آن لائن سارے بزنسز ہے، اس پہ تو ہنگامی بنیادوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں نے پرپوزلز بھی سیکریٹری اس کو ٹورزم کو میں نے پچھلی دفعہ میں لگاتار ملتا رہتا ہوں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ 10 روپے کا کام کرنے کے لیے 10 لاکھ خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ بیوروکریسی ادھر جو ہے نا بہت زیادہ، آپ 22 سیکریٹریز آپ کی جی بی میں 15 لاکھ کی آبادی میں 32 آپ کے منسٹرز ہیں، اس کے بعد گورنر ہے، اس کے بعد 22 سیکریٹریز کے نیچے آپ ڈپٹی سیکریٹریز، ڈپٹی ڈائریکٹرز، پھر سیکشن ہیڈ، مینیجر، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ ان کو آپ یہ اور ایک فائل آپ اپلائی کرتی ہے تو یہ چیف سیکریٹری سے ہوتے ہوئے خلطی لیک کے لیے ہم نے فنڈز کے لیے 2 مہینے پہلے ہم نے 12 لاکھ روپے کا پروپوزل تھا، وہ ہمیں 3 مہینے میں نہیں مل سکا، تو ہم نے پرائیویٹ اس کو جو ڈونرز تھے یا اسپانسرز تھے ان کے ذریعے ہم نے اس کی کوشش کی جو بھی کرنا تھا۔ تو یہاں پہ حالت آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، کوئی پورے نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ٹورزم سیکٹر میں ایمرجنسی لیول پہ یہ جو ہے آپ سمپل سا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے، آپ پالیسی نہیں بنا سکتے، آپ ٹورزم کو ڈیولپ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے، ویل اینڈ گڈ، آپ جائیں دبئی کی اس میں اس کو اسٹڈی کریں، آپ سنگاپور کو اسٹڈی کریں، آپ لنڈن کو اسٹڈی کریں، آپ ترکی کے ماڈل کو اسٹڈی کریں، آپ ہانگ کانگ کو اسٹڈی کریں، ان سب کے پاس اپنے ٹورزم ڈیولپ کرنے کے وہ موجود، وہ فری آف کاسٹ آپ کو دیں گے۔ آپ یہاں سے آفیشیل لیول پہ کریں، پھر ان کو لا کے جو آپ کے لیے فیزیبل ہوتا ہے ان کو آپ اڈاپٹ کریں، ان کے ذریعے آپ اس پہ کام کریں۔ یہاں پہ کوئی نہیں، آپ جائیں، آپ گاڑیاں سارے کوئی گاڑی رجسٹر نہیں ہے، آپ کی جان رسک پہ ہے، آپ کل نلتر کا واقعہ یا آپ ہنزا جاتی ہے، آپ کس کے ساتھ جا رہی ہے، کون لے کے جا رہا ہے، اس کی کیا لیگل کے ڈاکومنٹس کیسے ہے، گاڑی کیسے رجسٹرڈ ہے، اس گاڑی کو مانیٹر کون کر رہا ہے، میری سیفٹی کیا ہے۔ تو ان پہ حالانکہ یہ علاقہ بہت پرامن ہے، یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی نہیں، لیکن ٹورسٹ میکسیمم انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈ ہے وہ سیفٹی، سیکیورٹی اور فیسلٹیز یہ چاہتا ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کام ہم بتائیں گے، ہم بتاتے رہتے ہیں، نہیں تو ہم ان کو راستہ بھی بتائیں گے کس طرح کرنا ہے۔ خواتین کے حوالے سے میں آپ سے ایک سوال کروں گی کہ ان کے امپاورمنٹ کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ پورے ہماری بدقسمتی ہے، یہ مین ڈومینیٹڈ، وہ تو خیر پوری دنیا مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، لیکن وہاں خواتین کو ان کے جو ایگزسٹنس ہے معاشرے کی ترقی میں ہو، اس میں ان کی یقینی بنایا جاتا ہے۔ لیکن گلگت بلتستان میں بہت زیادہ ہم مختلف کلچر جو ہمارے ویلیز کے اندر ہے، جس میں خواتین کی ایکسیپٹنس یا ان کو ورکنگ لیڈی ایز ایکسیپٹ کرنا، ایز اے بزنس لیڈی ایکسیپٹ کرنا، ان کو گھر سے باہر آ کے ایکٹیویٹیز کرنا، یہ مائنڈ سیٹ ابھی تک یہاں ہمارا وہ ڈیولپ نہیں ہو سکے ہم ان کو ایکسیپٹ کریں۔ پھر یہاں پہ ہیراسمنٹ کا کیسز، آپ ہیومن رائٹس کمیشنز کی رپورٹس پڑھیں، یہاں پہ آل اوور جو دوسرے انڈیپینڈنٹ وہ ہے کرے، تو خواتین کے لیے آئیڈیل سوسائٹی گلگت بلتستان سمیت پورا پاکستان نہیں ہے، پورے انڈر ڈیولپ کنٹریز نہیں ہے، پوری دنیا میں مسائل ہے، لیکن یہاں پہ زیادہ ہے۔ لیکن پی ٹی آئی چونکہ اسٹرانگلی بلیو کرتی ہے کہ ہماری 50% سے پلس جو خواتین کی آبادی ہے، ان کی انپٹ یا ان کی اس کے بغیر معاشرہ نہ ترقی کر سکتا ہے، نہ ہم مستقبل میں جو ڈیولپڈ قوم ہے اس وقت جو سائنس کی دنیا ہے جہاں ہم نے ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ہمیں خوشی یہ ہے کہ ہمارے جیسے آپ ہم ادھر بیٹھ کے آج اس مقدس پیشے میں میرے ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ ہم اس طرح کچھ ویلیز ہمارے گلگت ہو، نگر ہو، استور ہو، ہنزا ہو، غزر ہو، یہاں پہ تو خواتین کو کسی حد تک وہ دی جاتی ہے، ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے، پیرنٹس کی طرف سے ایکسیپٹنس بھی ہے، فیملیز میں بھی ان کا وہ ہے، لیکن آل اوور مشکلات ضرور ہے۔ اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے، ابھی آپ نے نئی حکومت بنی تھی، خواتین کی نمائندگی تو اسمبلی میں ضرور ہے، لیکن کیبنٹ اور اس میں نہیں ہے، تو ہم نے ذاتی طور پر
ہم نے CM صاحب سے ریکویسٹ کیا ہے اگلے سیشن میں جب یہ آئیں گے پارلیمانی سیکریٹریز کی وہ ہے پھر جو دوسرے جو وہ ہے اس میں خواتین کی نمائندگی بھی یقینی بنائیں گے اور خواتین کو میکسیمم جیسے سوریہ زمان اس وقت آپ دیکھ رہی ہے کام کر رہی ہے، ہماری گلشاد بھی کر رہی ہے، صنم فریات ایک ہے مسلم نون کی طرف سے آئی ہے، پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ نے دیکھا وہ اپنا سعدیہ دانش صاحبہ، تو یہ سب انرجیٹک خواتین ہیں. پھر اس کا دوسرے 2-3 کلثوم بانو صاحبہ اور وہ آئی ہے، تو یہ اور اس میں یہ تمام سیکٹ سے آئی ہے. آپ یہ دیکھیں اس خوبصورتی دیکھیں کہ اس میں کوئی ایک سیکٹ نہیں ہے. یہاں پہ ایز اے اسماعیلی کمیونٹی وہ خواتین کو زیادہ ایجوکیٹ کرتے ہیں، ان کے خواتین زیادہ آگے آتی ہے، یہ ہمیں پتہ. لیکن اسمبلی کے اندر اسماعیلی کمیونٹی سے ایک ہے، باقی تمام سیکٹ سے ہے. تو یہ ایک خوبصورت میسیج ہے کہ یہاں کے لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. دھریل جیسے جو وہ ہے وہاں کے لوگ بہت زیادہ وہ خواتین کو دینے میں وہ بالکل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہاں سے بھی آج ہماری ایک بیٹی آ کے ان کی نمائندگی بہترین طریقے سے کر رہی ہے، اور وہ قائد اعظم یونیورسٹی سے گریجویٹ بھی ہے، تو وہ بہترین طریقے سے کر رہی ہے. تو خواتین کا مستقبل یہاں پہ خواتین کا مجھے زیادہ نظر آ رہا ہے، اور ان کی وجہ سے گلگت بلتستان کی ترقی بھی انہی کی وجہ سے زیادہ مجھے روشن نظر آ رہا ہے. آخر میں ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ مسائل کا یہاں ہم رونا روتے ہیں، ہماری سیاسی حیثیت ہو، روزگار کے وسائل ہو، دوسرے ہو، یہ پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ہم سے زیادہ اس میں لوگ. تو ہمیشہ بہتری کی توقع ہمیں رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ اپنے بچوں کو معیاری تعلیم دے کر ان کی اخلاقی تربیت بھی کر کے معاشرے کو اچھا بنانے میں ان کا کردار ہو. کم از کم اگر ہم محروم رہیں تو ہمارے بچے آگے جا کے ترقی میں اپنا کردار کرے، اچھے اخلاقیات کا مظاہرہ کرے، اچھے انسان بنے اور انسانیت کی خدمت کرے. یہ میرا پیغام ہے، اور انشاءاللہ اس پہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں سے میری اپیل ہے کہ اس علاقے کی امن ہے، اس علاقے میں ترقی ہوگی، اس علاقے میں محبت ہے، تو یہ علاقے ہمارے بچے پڑھیں گے. اس علاقے میں اگر ہم ایک دوسرے کو مل جل کر رہیں گے تو ہم سب ترقی کریں گے. ہم ایک دوسرے کے خلاف اگر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچیں گے، ایک دوسرے کے خلاف وہ کریں گے تو ہم سب اس میں ہم نقصان رہے گا. تو امن، محبت اور بھائی چارہ، یہ میرا پیغام ہے.